أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے متقین یعنی ڈر رکھنے والے بندوں کی جو 5 صفات ذکر فرمائی تھیں ان کا بیان ہوا، اور اس میں آخری بات یہ ذکر کی گئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی عقیدہ آخرت ان کے دل و دماغ میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس پر ان کو ہر وقت یقین رہتا ہے، اس میں انہیں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ یہ بات بھی شاید عرض کی گئی تھی کہ ایمانیات میں عقیدہ آخرت کو غیب کے بعد الگ سے ذکر کرنے میں یہ پہلو ہے کہ انسان کی درستگی میں، اس کے صلاح اور فلاح نیکی والے راستے پر چلنے میں اور معاشرے کے اصلاح میں اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ایک دن اس نے اللہ کے سامنے ہر چیز کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، چھوٹی بڑی کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ دنیا میں پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا اور کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو قیامت میں اس کے لیے پکڑ کا باعث ہو۔ ان 5 صفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے لیے 2 اعلانات ہوئے۔ پہلا اعلان ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور دوسرا اعلان ہے واولئک ھم المفلحون، یعنی ان بندوں کو جن میں یہ صفات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، جن کا یہ کردار اور رکھ رکھاؤ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے 2 سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کی زبانی ایک درخواست تھی، ایک عرض تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ وہ دعا قبول ہوئی اور اس کا جواب دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت میں ھدی للمتقین کہہ کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہم نے کتاب ہدایت اتار دی ہے، اب اس کتاب کو فالو کرو، اس کتاب کے پیچھے چلو، جو یہ کتاب کہتی اور بتلاتی ہے اس پر عمل کرو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ تم نے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو اس کتاب کو سینے سے لگا لو اور اپنی زندگی میں لے آؤ۔ لیکن پھر بھی ایک سوال ذہن میں آتا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کی کچھ پہچان ہو جائے، ان لوگوں کی کچھ نشانیاں پتہ چل جائیں، تاکہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ اس مقدس جماعت کا فرد ہم خود کیسے بن سکتے ہیں، اس جماعت کا، اس پارٹی کا حصہ ہم کیسے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چند نشانیاں بیان فرمائی، اور گویا یہ نشانیاں بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ تم متقین میں شامل ہو یا نہیں، تم ہدایت کے راستے پر ہو یا نہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو یا نہیں، تمہارے حق میں اہدنا الصراط المستقیم کے یہ جو دعا ہے جو تم صبح و شام پکارتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے مانگتے ہو، یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تو تم دیکھ لو تمہارے اندر یہ صفات ہیں، یہ نشانیاں ہیں یا نہیں۔ گویا ایک آئینہ ہر مسلمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ صفات اور نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی بات، ان کے دل میں ڈر ہو، للمتقین۔ بعض مفسرین نے اس کی یوں وضاحت کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کا دل زندہ ہے۔ پہلی نشانی ہے اس کا دل مردہ نہ ہو، زندہ ہو، اس کے دل میں ڈر ہو، احساس ہو، کوئی فکر ہو، اس لیے کہ جس مریض کو اپنے مرض اور بیماری کا احساس ہی نہیں ہوگا تو کبھی اس کی شفا یابی کی اور صحت یابی کی توقع نہیں۔ اس کو ایک فکر، اس کے دل میں ایک درد اور ایک احساس ہو کہ میں نے ہدایت کو پانا ہے۔ جب تک انسان کسی چیز کو اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف نہیں بناتا، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ جب تک اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوتی، جب تک وہ اس کی ترجیحی بنیادوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ چیز اسے نہیں آتی۔ آپ ایک تاجر کو دیکھ لیں، وہ تجارت میں کامیابی کے لیے، اپنے بینک بیلنس کو، سرمایہ کو بڑھانے کے لیے رات دن اس طرح ایک کرتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ آرام کا۔
نہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ اپنی تفریح کے لیے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ میں نے ایک کامیاب بزنس مین بننا ہے۔ تو متقین کہہ کر بتایا کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی بات یہ کہ اپنے دل میں ایک ڈر اور ایک احساس پیدا کرو۔ یہ جو آزاد زندگی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور ڈر نہیں ہے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے کھایا، جو چاہے پیا، جو چاہے کیا، من مانی خواہشات والی زندگی پوری کی، یہ کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، اولئک کالانعام، قرآن کہتا ہے ان لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ تو پہلی بات ڈر ہو، اور دوسری بات ان کا ان باتوں پر بھی یقین اور ایمان ہو جو نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ غیبی جو ایک سلسلہ ہے ایمانیات کا، اس کو وہ دل سے تسلیم کرے۔ لاجک، فلسفہ، تھیوری، عقل، کسی قسم کی کوئی بات اس عقیدے پر ضرب لگانے والی نہ ہو اور اس میں رکاوٹ ڈالنے والی نہ ہو۔ قرآن اور حدیث میں جو بات آ گئی ہمارا اس پر یقین ہے، سمجھ آئے تب بھی، سمجھ نہ آئے تب بھی، اس لیے کہ عقیدے کی ابتدا وہاں ہوتی ہے جہاں ہمارے حواس کی، آنکھوں کی بینائی شنوائی کی، سوچنے سمجھنے کی، ہمارے عقل کی، دونوں کی انتہا ہو جاتی۔ ہمارے سوچنے، سونگنے، بولنے، سننے کی صلاحیت بھی پکڑنے کی، اور ہمارے سمجھنے، ہوش اور کسی چیز کو دل اور دماغ میں لانے کی صلاحیت وہاں ختم ہے۔ اس سے آگے ایمانیات، وہ ہمارے دل و دماغ میں خود سے نہیں آ سکتے، ہم ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں جب اللہ ڈالتے ہیں دل و دماغ میں تو پھر وہ چیز آتی ہے۔ اور تیسری صفت یہ کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ دنیا میں بہت سے اچھے کام بھی لوگ کرتے ہیں، فلاں صاحب سماجی کام کر رہے ہیں، فلاں رفاہی کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات بہت ہیں، یہ سب سر آنکھوں پر، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کا کردار بہت اچھا ہے، لیکن اللہ سے تعلق پہلی چیز ہے۔ اور اللہ سے تعلق کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، بہت فرق ہے دونوں میں، پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ اللہ کے بندوں سے ان کا تعلق بہت اچھا ہے، بہت سلجھا ہوا ہے۔ وہ صرف اللہ کے حقوق کی فکر نہیں کرتے، اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کرتے ہیں۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں توازن رکھتے ہیں، وہ دونوں کے جامع ہیں، وہ دونوں کو خوبصورتی سے نبھاتے ہیں۔ اگر وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والی صفت بھی ان میں ہے کہ اللہ نے انہیں جو مال دیا، اللہ نے انہیں جو نعمت دی، اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی، جیسے پیچھے بات وضاحت سے آ چکی ہے، وہ اب اس کے بندوں پر ان چیزوں کو لوٹاتے ہیں، ان کو ان سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت اور قوت ہے، آپ کے پاس کوئی اچھی رائے ہے، آپ کے پاس اچھا مشورہ ہے، آپ کے پاس کوئی نصیحت کا پہلو ہے، آپ کے پاس کوئی دینی رہنمائی کا موقع ہے، آپ دوسرے کو کسی بھی طرح فائدہ پہنچائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پانچویں بات یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اور قرآن کریم کے کتاب ہدایت پر ہونے کا انہیں یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ نے جو اتارا ہے یہ دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے، یہ ہماری صلاح فلاح کے لیے کافی ہے۔ جو خیر ہے وہ اس قرآن میں ہے۔ اس قرآن کے علاوہ ہمیں کامیابی کے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر بھی ان کا یقین ہے، قرآن کریم کے اللہ کا آخری کلام ہے اس پر بھی یقین ہے۔ وما انزل من قبلک، چھٹی بات یہ کہ جو وحی کا ایک سلسلہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی کا ایک سلسلہ چلا آیا، وہ اس کو بھی سچا مان۔ قرآن نبیوں کی نبوت، قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر ان کا یقین۔ عمل ہوگا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر، حضور کی شریعت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر، لیکن قرآنی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے، قرآن انبیاء علیہ السلام کے نبوت پر ان کا یقین۔ اور آخری بات یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جزا اور سزا کا جو ایک پورا عقیدہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، انسان یہ سمجھتے ہیں وہ بیکار ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، جو چاہے کر لو۔ ایسا نہیں ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے کہ وہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے۔ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ آخرت کی کامیابی ہے،
اب جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، قرآن ان کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ پہلا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ہدایت کا، گویا بتایا یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کو اس قرآن کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا، اور ان کے حق میں ہم اہدنا الصراط المستقیم والی ہدایت کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اب ہر انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، اس کا حاصل یہ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یقین کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی پختہ ہو، اس لیے کہ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا عمل پر استقامت آسان ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ والوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اور اس سے پہلے چلے جائیں تو صحابہ کرام میں اور آج کے لوگوں میں بنیادی کیا فرق ہے، یقین کا فرق۔ ان کا ایمانیات پر، قرآن و حدیث کی باتوں پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، جنت ہے، دوزخ ہے، موت ہے، قبر ہے، پل صراط ہے، سوال جواب ہے، ہر عمل کا حساب ہے، نیکی ہے، برائی ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی ذات ہے، اس پر ایسا یقین تھا جیسے ہمیں دن میں سورج کے ہونے پر 100% یقین ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کو یقین۔ اور یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے مشکلات میں نیکی کے راستے پر جمنا آسان کرتی ہے۔ اب جب یہ ساری صفاتیں، تو قرآن کہتا ہے ان کو ہدایت مل گئی، علی ھدی من ربہم، اللہ کا ان پر خاص فضل ہوا کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ دیا۔ اشارہ ہے، پیغام ہے، ہدایت کسی کو مل جائے یہ اس کا کمال نہیں ہے، من ربہم، ہدایت اللہ دیتے ہیں، اچھے لڑک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اتنا خطرناک راستہ ہے۔ جہاں اس میدان میں کوئی ناز پیدا ہو گیا، کوئی عجب پیدا ہو گیا، اپنے ہونے کا، اپنے بڑے ہونے کا، یا اپنے کامیاب ہونے کا، اپنی صلاحیت اور کمال کا احساس ہو گیا، انسان مارا جائے۔ تو اللہ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کہو اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت بھی رب دے گا، رب سے ہدایت مانگو، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی سے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے قبضے میں، جسے چاہے دے، وہ اعلم بالمہتدین، اسے پتہ ہے ہدایت پر کون ہے اور کون ہدایت کس کو ملنی ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، حضور کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اس کی مرضی۔ حضرت بلال حبشہ سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے لے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، مجوس آتش پرست خاندان سے، اللہ نے ان کو ہدایت۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ آج ہم شکوے بہت کرتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے متعلقین کے بارے میں، لیکن دعا نہیں کرتے۔ ارے فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ اللہ ہم پر اور ہماری اولاد پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے متعلقین پر، رشتہ داروں پر، ساری امت پر ہدایت کے راستے کھول دے، ورنہ واقعات، حالات اتنے دردناک ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے انسان ہدایت کے راستے سے پھسل جاتا ہے اور پھر بدبختی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور دینا چاہیں تو اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، جس کو چاہے دے دے۔ سید الطائفہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، ہم سب کے بڑے، ایک ہندو تھا، اس کی دکان سے سودا سلف آیا کرتا تھا حضرت کے گھر میں، اس کا انتقال ہو گیا، علاقے میں رہتا تھا قریب میں، خواب میں دیکھا ہندو کو کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، کہا لالا جی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہا اللہ نے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری کرا دی، محبت تھی اس کو حضرت سے بہت زیادہ، اہل اللہ کی محبت، اہل اللہ سے تعلق بڑی بات ہوتی، تو اللہ نے اس کی برکت سے زبان پر کلمہ جاری کرا دیا، کلمہ کی توفیق دے دی، وہ قبول ہو گیا، سارا کفر ختم، جنت میں پہنچ، تو اللہ کی توفیق اور اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بظاہر نیک تھا، عالم تھا، سب کچھ تھا، لیکن قبر کھولی تو غائب۔ دوسری طرف ایک نصرانی عورت، عیسائی عورت کا انتقال ہوا، قبر کھولی تو دیکھا اس میں وہ آدمی دفن ہے اور وہ نصرانی عورت وہ عالم کی قبر میں، پتہ چلا یہ نصرانی عورت خفیہ مسلمان ہو گئی۔ اور یہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، بظاہر تھا نہیں، یہ نہیں کہتا تھا، یہ کہتا تھا مجھے ان عیسائیوں کے مذہب میں غسل جنابت یہ پسند ہے کہ ان کے غسل جنابت نہیں ہے، مسلمانوں کے مذہب میں جو غسل جنابت ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، معاذ دین کی ایک ہلکی سی بات کا مذاق، انکار، کفر، ایمان ختم۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ملا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
فلاح سے ہم کنار ہیں، کامیاب ہیں۔ لغت کے بڑے امام ہیں علامہ زبیدی، انہوں نے لکھا ہے علامہ زبیدی نے کہ جامعیت خیر کے لیے فلاح سے زیادہ کوئی موضوع لفظ نہیں ہے۔ فلاح تمام خیریں اس کے اندر آ گئی۔ فلاح اپنے اندر کامیابی کا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ جماعتیں ہوں، چاہے وہ طبقے ہوں، چاہے وہ قومیں ہوں، کسی بھی فرد، جماعت، قوم، پارٹی، طبقے کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ فلاح سے ہم کنار ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ان کے اندر یہ صفات دے، ان کا عقیدہ مضبوط ہو، ان کا اعمال، ان کے اخلاق، کردار، بندوں سے ان کے تعلقات یہ اچھے ہونے چاہیے۔ کامیابی، اور یاد رکھیے اسلام کی نگاہ میں کامیابی کا وہ تصور نہیں ہے جو آج ایک مادہ پرست کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے نا، مادہ پرست کے ذہن میں کامیابی کا تصور بہت محدود ہے۔ ایک بزنس مین بھی کامیاب کہلاتا ہے، اس نے پیسہ بہت جمع کر لیا۔ ایک کھلاڑی بھی کامیاب کہلاتا ہے، آج کل کھیلوں کے چکر چل رہے ہیں، پتہ چلا تو جی اس نے یہ گولڈ میڈل جیت لیا، اس نے وہ کپ جیت لیا، اس نے وہ ٹرافی جیت لی، اس نے وہ انعام جیت لیا، یہ بھی کامیاب ہے۔ بارش ہو رہی ہے ڈالروں کی اور دوسرے انعامات کی۔ ایک سیاسی پارٹی بھی کامیاب ہے کہ اسے اقتدار حاصل ہو گیا، من مانی کر رہی ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی ہے، مقتدرہ ہے۔ لیکن دین یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ سب کامیابی کے تصور بہت محدود ہیں، یہ سوچ بہت چھوٹی ہے، کتنے وقت جی لو گے۔ پھر ایک عام انسان سے پوچھا آج کے نوجوان سے کامیابی کا تصور، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میری ایک بڑی اچھی زندگی ہونی چاہیے، بہت عمدہ قسم کا آئی فون ہاتھ میں ہو، اچھی سی گاڑی ہو، جاب ہونی چاہیے، نوکری بڑی اچھی، اور اگر باہر ملک میں ہو تو قسمت جاگ گئی۔ پھر یورپ میں یا امریکہ میں چلا گیا تو قسمت کیا کہنے، قسمت تو جاگ گئی، خوش نصیبی، اور میرا ایک بہت اچھا سا گھر ہو اور وہاں کی نیشنلٹی ملے، باہر ملک کی گرین کارڈ مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ کتنے دن جی لو گے بھائی؟ دین کہتا ہے فلاح کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے، ایک وسیع تصور ہے کامیابی کا، اور اس کا آپ اگر مختصر لفظوں میں اس کا نتیجہ نکالیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے زندگی حاصل ہوئی تھی وہ مقصد اسے حاصل ہو، بامقصد اور بامراد زندگی۔ مقصد کا تعین کریں، تاجر نے اپنا مقصد بزنس کو متعین کیا تھا، اس کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے۔ سیاستدان نے حکومت کو متعین کیا، ایک کھلاڑی نے ایک جیت کو، ایک ٹرافی کو متعین کیا۔ دین کہتا ہے نہیں، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ تم چاند پر پہنچ گئے کامیاب تھوڑی ہو، تمہیں اپنا مقصد زندگی پتہ نہیں چلا، تم نے حکومت حاصل کر لی، تم نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لے لیا، تمہارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی، مقصد زندگی تمہیں نہیں مل سکا۔ مقصد زندگی اپنی پہچان، اپنے خالق کو پہچاننا، اور وہ جو ایک وسیع ویژن دیا گیا ہر انسان کو اور خاص طور پر مسلمان کو۔ جتنا ویژن آدمی کا بڑا ہوتا ہے اتنا وہ بڑے فیصلے کرتا ہے اور اتنی وہ بلندیاں حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں تو بہت اونچا ویژن دیا گیا کہ ایک ایسی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، سدا بہار بھی ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بناؤ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، قرآن نقشہ کھینچتا ہے تو کہتا ہے وہاں جب دیکھو گے تو ہر جنتی، ہر مومن کی زندگی کا یہ نقشہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہتیں، کیا کہنا، اعلیٰ درجے کی بادشاہت۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسے محلات جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ کا شکر، سب تعریف ہے اس کے لیے، ہم سے ہمیشہ کے لیے غم دور ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں خبر چلی کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سرمایہ دار شخص ہے، جس کی دولت جو ہے دنیا کے تقریباً 10 ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ فکروں میں ہے۔ تو ایک سوشل میڈیا پر ایک عجیب اضطراب کی کیفیت پڑ گئی اور یہ بات چلی، اس پر یہ تبصرہ ہوئے کہ بھائی پیسے سے، خود اس کا تبصرہ ہے ایلن ماسک کا تبصرہ آیا، یہ ایلن ماسک کا، کہ جی خوشی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا، وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ مشقت ہے،
یہ ہے کامیابی کا حقیقی تصور۔ تو قرآن کہتے ہیں جن میں یہ 7 صفات ہیں سب ملا کر، دنیا میں بھی یہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح سے اور کامیابی سے ہمکنار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فرد دیکھنا چاہتا ہے اسے بھی یہ چیز لانی ہوگی، اور کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی قوم اپنے آپ کو ترقی پر لانا چاہتی ہے تو وہ بھی اس راستے سے ترقی پر ہے۔ آج ہم بائی پاس کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، نعرہ خلافت کا نہ نماز کا پتہ ہے، نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ دوسری چیزوں کا پتہ ہے، تو بھائی کیسے خلافت ہو؟ نعرہ ہے اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ انسانیت کی خدمت کرو لیکن نماز کی اہمیت کو اپنی جگہ تسلیم کرو، اپنے عقیدے آخرت کو درست رکھو۔ آپ جو خیر کا کام کریں آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایمانیات، عقائد، اخلاقیات، اعمال، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کو توازن کے ساتھ لے کر چلتے ہوئے پھر خیر کا کام زندگی کے ہر گوشے میں کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔